ایوری کوسٹ کے ایک افریقن آئے، جب میں ریمنڈ میں عربوں کی تشکیل میں ہوتا تھا، کچھ 6.25 فٹ کا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی تھے۔ میں نے کہا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہنے لگا میں مالی گیا باسکٹ بال کا میچ کھیلنے، تو میں ایک سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو میں سننے، جب تک میں سودا لے رہا تھا وہ میرے کانوں میں آواز آتے آتے میرا دل کھچ گیا، تو میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ انہوں نے ہم کو میوزک، انہوں نے کہا یہ کون گا رہا ہے؟ تو دکاندار نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ ہماری ہولی بک ہے۔ کہنے لگا تم یہ کیسٹ مجھے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا لے جاؤ۔ کہ میں وہ کیسٹ لے کر آیا، ساری رات ریوائنڈ کر کے سنتا رہا، مجھے اتنی اچھی لگی، صبح میں نے کلمہ پڑھ لی۔ تو دعوت کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہم اللہ کے فضل سے کہیں گے پورے یقین کے ساتھ کہ جو نفع اس شکل سے امت کو جا رہا ہے اور کسی راستے سے نہیں جا رہا۔ جنگلوں میں ابھی بھائی عبدالحکیم صاحب بتا رہے تھے کہ 500 جماعتیں پیدل اس وقت چل رہی، کون پیدل جاتا، کون تھکے کھاتا۔ ہم ملاوی میں تھے، 2015 میں میرا چلہ لگا 8 ملکوں میں، سارے غریب ملک، تو پتہ چلا لاہور کی جماعت ہے جو گاؤں میں چل رہی، مستورات کی، تو ساتھی 2 گئے 3 گئے نصرت کے لیے، واپس آئے تو ان کے چہروں کے تاثر بدلے ہوئے تھے کہ اتنا متاثر ہو کر آئے تھے کہ کہا ہماری جو جماعت ہے وہاں لاہور کی مالدار فیملیاں، سب مالدار گھرانوں کے 2 کنال کے گھروں میں رہنے والے، 1 کنال کے گھر میں رہنے والے، اور یہاں گاؤں میں 1 کمرہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ خواتین کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہر خاتون الٹی کر رہی ہے بدبو کی وجہ سے۔ کس نے ان کو وہاں بٹھایا؟ کون سا پیر ہے جو مریدوں کو اس طرح؟ والد ایک ذمہ دار تھے، نازک مزاج تھے، جاگیردارانہ مزاج تھے، وہ کہتے پتر میرے کو بستر نہیں چمتے، میں نہیں یہ چاہ سکتا۔ تو جب یہ ہماری ذمہ دارہ خصوصی جماعت بنی تو اس میں انہوں نے چلہ لگایا کہ بھائی یہ ایک کام ٹھیک ہے، تو VIP چلہ لگایا، زندگی میں 1 چلہ لگایا، اور اس کے بعد کبھی ذمہ دارہ جماعت کے ساتھ 1 دن 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ ہفتہ واپس آ گئے واپس آ گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، میت جو خواب میں کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے میری بخشش ہو۔ تو میں نے پوچھا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا مقربین کے ساتھ۔ میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ ان کی تبلیغ کا لیول سن لیا نا، زندگی میں صرف 1 چلہ لگایا تھا، صرف 1 چلہ، اور وہ بھی VIP چلہ تھا، یہ عام نہیں۔ اب ادھر میرے کو بستر نہیں چمتا، میرے کو بستر نہیں چمتا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے انہوں نے ایسے قریب ہو کر، میرے قریب ہو کر کہا بیٹا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ اور تبلیغ زندگی میں 1 چلہ تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ زندگیاں لگائے بیٹھے ہو، کیا کیا کچھ کیے بیٹھے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کی بڑی قیمت ہے۔ جو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 55 سال سے چل رہا ہے، 15 سال سے چل رہا ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہوا ہے تو چل رہا ہے۔ لہذا بھائیو لب کو شائی نہ کرو کسی کے کہ اس کا تو یہ ہو گیا، اس کا تو یہ ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا۔ اور شکر کے نفل پڑھو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعوت کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا تو اپنے نبیوں کو دیتا۔ ایک یقین ہے اللہ والا، کلمے والا جو ہم روزانہ سنتے ہیں، ایک یقین ہے محنت کا یقین۔ محنت کا یقین وہ کیا ہے کہ جس کام میں اللہ نے مجھے لگایا ہے نا، ہدایت اسی سے آئے گی۔ لیکن ایک میں نے احتیاط بتا دی کہ یہ جو دعوت کی شکل ہے یہ حرف آخر نہیں ہے۔ امت میں بہت سے مصلحین دعوت کا کام مختلف شکلوں میں کر رہے ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت اذان دینے والے نے ایک ڈاکو کی زندگی بدل دی۔ اذان خود دعوت ہے، اذان خود دعوت ہے۔ جو بچہ پڑھے گا وہ
اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں. کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے بھائی، لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ. اتنی حماقت ہے. مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے جی ماں جی واسطے قرآن پڑھاونا ہے. چھوڑا دی ماں تو نہیں مری، میری ماں مری. ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم، والدہ فوت ہو گئی، تو میں بھی گیا ہوا تھا. تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے. میں کہا چلو میں بھی، میرے نانکیں چوئے، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں. میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے. میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے بیٹھے. اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہویا، کتنے سکور ہوئے. 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا. 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے کہ قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی ہے. ہوں کی ثواب گیا اما نو؟ کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تو نہیں گیا. کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لے. زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو. یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد، سال میں 1 دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں. ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، 1 قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام. کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں. آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں. پہلے اس کو نہ چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھتے. کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا. کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں. تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو. ہمارے نا ایک فیملی تھی، 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا. تو میں نے سلام دعا بڑھائی اور ایسا ایسا اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے. تو کہنے کہ ہمیں حج پہ لے چلو. میں حج پہ لے گیا. یہ 92 کی بات. تو میں مینا میں سویا ہوا تھا، تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، تاکہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ماں باپ کا مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو. یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے. حضرت
نعمان بن حارثہ بن نعمان، حارثہ بن ایوری کوسٹ کے ایک افریقن آئے جب میں ریمنڈ میں عربوں کی تشکیل میں ہوتا تھا، کچھ 6.25 فٹ کا، مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی تھے۔ میں نے کہا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہنے لگا میں مالی گیا باسکٹ بال کا میچ کھیلنے، تو میں ایک سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو میں سننے، جب تک میں سودا لے رہا تھا وہ میرے کانوں میں آواز آتے 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 میرا دل کھنچ گیا، تو میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ انہوں نے ہم کو میوزک، انہوں نے کہا یہ کون گا رہا ہے؟ تو دکاندار نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ ہماری ہولی بک ہے۔ کہنے لگا تم یہ کیسٹ مجھے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا لے جاؤ۔ کہ میں وہ کیسٹ لے کر آیا، ساری رات ریوائنڈ کر کر کے سنتا رہا۔